پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا علی ابن ابی طالب کی ابتدائی زندگی مکہ کے ماحول اور ابو طالب کے گھر میں کیسے گزری۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے تو ان کی زندگی کس طرح ایک نئی روشنی سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر شور اور نمائش کا گھر نہیں تھا، بلکہ وہ گھر خاموشی، تہذیب اور یقین کا گھر تھا۔ وہاں بات کم ہوتی تھی مگر بات کا وزن زیادہ ہوتا تھا۔ علی جب اس گھر میں آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں صرف رہنا نہیں بلکہ ترتیب پانا ہوتا ہے۔ یہاں ہر چیز ایک مقصد کے ساتھ تھی۔ گھر کے افراد علی کے ساتھ محبت اور ادب سے پیش آتے تھے۔ وہاں ہر رشتہ صرف خون کا نہیں بلکہ کردار کا تھا۔ علی نے دیکھا کہ گھر کے بڑے چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں اور چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔ یہ سب چیز علی کے لیے صرف منظر نہیں بلکہ سبق بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو صرف بتاتے نہیں تھے بلکہ دکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سچ بول کر دکھاتے تھے، صبر کر کے دکھاتے تھے اور معاف کر کے دکھاتے تھے۔ علی نے یہیں سے سیکھا کہ طاقت چیخنے میں نہیں خاموشی میں ہوتی ہے، اور بلندی نمائش میں نہیں اخلاص میں ہوتی ہے۔ اس گھر میں علی کے دل میں ایمان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، بنا شور، بنا دبائے، بنا زبردستی، صرف رویہ، صرف سچائی، صرف اللہ پر یقین۔ یہ وہ بنیاد تھی جو بعد میں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ اس طرح علی کا بچپن اس گھر میں صرف گزرا نہیں بلکہ بنا۔ یہاں ان کی سوچ صاف ہوئی، ان کا دل روشن ہوا اور ان کی روح کو سمٹ مل گیا۔ علی اب صرف ابو طالب کے بیٹے نہیں رہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں تیار ہونے والے ایک عظیم شخصیت بن گئے۔ مگر سوال یہی ہے، جس بچے کی تربیت خاموشی سے ہو رہی تھی، جس کی شخصیت روشنی سے بھر رہی تھی، وہ پہلا لمحہ کون سا تھا جب علی نے حق اور باطل کا فرق پوری طرح سمجھا؟ وہ پہلا موقع کون سا تھا جب علی نے خود کو حق کے ساتھ کھڑا پایا؟ یہ ہم دیکھیں گے اگلی قسط میں۔